سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ فیض حمید سے گھبراتے تھے. یہی سمجھ لیں فیض حمید ہی تھا. پریشر نہیں بھی ڈالتا تھا نا تو اس کا پریشر محسوس کر لیا جاتا تھا. فیض حمید آپ سے کچھ فیصلے کروانا چاہ رہے تھے. وہ میرے پاس آئے تھے جی کہ پہلے انہوں نے یہی بات کی جی کہ اس کو آپ ہمیں یہ فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف کے لیے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ان کی کنوکشن ہو گئی ہے. نواز شریف اور مریم کے لیے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو میں نے اسے کہا تھا یار میں آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بھیج سکتا ہوں. فیض حمید صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دیں گے اور اس کے عوض میں اپنا ضمیر آپ کے پاس گروی رکھ دوں تو مجھے یہ سودا قبول نہیں. کہ کیس کا فیصلہ آنا ہے اور ان دونوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ فیض حمید سے گھبراتے تھے. دیکھیں جی میں تو دیانتداری سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو نیکسس شروع ہوا تھا نا اس وقت میاں ثاقب نثار اور قمر جاوید باجوہ اور قمر جاوید باجوہ اس وقت جو تھا وہ آپ یہی سمجھ لیں فیض حمید ہی تھا. آئی ایس آئی کے ڈی جی آئی کا ہم نے اس دور میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا تو سب کچھ ظاہر ہے اسی کے کنٹرول میں تھا اور بہت زیادہ تھک اینڈ تھن تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ پریشر نہیں بھی ڈالتا تھا نا تو اس کا پریشر محسوس کر لیا جاتا تھا. اچھا آپ کے مطابق جو آپ نے کچھ باتیں کی پہلے کہ جی جنرل فیض حمید آپ سے کچھ فیصلے کروانا چاہ رہے تھے, وہ فیصلے کیا تھے؟ بیسیکلی تو وہ اس لیے آئے تھے مطلب اس پریٹیکسٹ پہ آئے تھے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آرڈر پاس کیا تھا اسلام آباد سے تمام طرح کی انکروچمنٹس ختم کرنے کا, جس میں سے آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے سامنے جو آپارا روڈ ہے وہ بھی شامل تھی. اچھا وہ اب ظاہر ہے ایک پورے اس روڈ کے ساتھ ایک اچھا خاصا پورا گرین بیلٹ جو ہے وہ انہوں نے اس اپنے حدود میں شامل کیا ہوا تھا. اور ظاہر ہے اگر آپ کسی مائٹی ون سے کوئی اپنا آرڈر نہیں ایگزیکیوٹ کروا سکتے تو پھر یہ تو کچھ چھابڑی والوں کو کسی بازار سے ہٹا دینا یا فٹ پاتھ سے ہٹا دینا یہ کوئی بڑی وہ چیز نہیں ہے. تو خیر وہ میں نے آرڈر کیا, سی ڈی اے بھی اس میں ریلیکٹنٹ تھا لیکن میں نے سی ڈی اے والوں کو بھی ٹائٹ کیا. وہ خیر وہ گئے تو اس کے حوالے سے وہ میرے پاس آئے تھے جی کہ پہلے انہوں نے یہی بات کی جی کہ اس کو آپ تھوڑا ہمیں ٹائم دے دیں, ریویو کر دیں. تو میں نے انہیں کہا تھا جی بات یہ ہے کہ میں نے اپنا آرڈر کر دیا ہے, میں آپ کو صرف اسی صورت میں کہ آپ کورٹ میں پیش ہو کے بتائیں کہ 2 مہینے کے اندر آپ یہ اس کو ریموو کر دیں گے تو بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو باقی اگر میرا آرڈر آپ نے چیلنج کرنا ہے سپریم کورٹ کر لیں, ثاقب نثار صاحب کے پاس لگے گا, وہ میرا نام دیکھتے ہی اس پہ کچھ نہ کچھ اس کو آلٹر کر دیں گے. تو خیر یہ انہوں نے بات کر کے پھر انہوں نے بات اس انداز میں مجھ سے شروع کی کہ سر یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے اس کے فیصلے کے اگینسٹ جب اپیل وغیرہ فائل ہوتی ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے. تو میں نے کہا جی کوئی پرٹیکولر کیس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ نواز شریف والا کیس ہے. تو میں نے انہیں کہا جی اس میں تو ابھی فائنل نہیں ہوا کوئی, مطلب ان کی ایکویٹل ہوئی ہے یا کنوکشن ہوئی ہے, ابھی تو کچھ نہیں ہوا, تو ابھی تو اس میں 8-10 دن پڑے ہیں. تو وہ کہنے نہیں سر وہ تو طے ہو گیا ہے کہ کنوکشن ہونی ہے, اب صرف کوانٹم کا ایک وہ ایشو ہے. یہ آپ کو فیض حمید نے کہا کہ نواز شریف کے لیے ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ ان کی کنوکشن ہو گئی ہے. نواز شریف کے لیے, نواز شریف اور مریم کے لیے. تو میں نے کہا جی ہاؤ یو آر سو شیور؟ تو اس نے کہا بس سر چھوڑیں نا ان باتوں کو, بس دیٹ از اچھا. میں نے کہا جی اگر آپ کو اتنا کچھ پتہ ہے تو ہائی کورٹ کا بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے. کہتا ہے سر ہماری جو ٹاپ ارشلان ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ ہائی کورٹ میں کیس اس بینچ میں جائے جس کا حصہ شوکت عزیز صدیقی بھی ہوں تو ان پروسیڈنگز کو کچھ کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی. تو میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میں پورے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کام کر رہا تھا ایک سینئر پیونی جج کی حیثیت سے,
تمام مرڈر ریفرنسز میں سن رہا تھا، نیب کے کیسز میں سن رہا تھا، باقی جو بھی ڈویژن بینچ کے کیسز ہوتے ہیں وہ میں ہی سنتا تھا. تو آپ نے مجھے بینچ سے ہٹوایا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے جی کہ بات یہ ہے کہ جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ہی جج ہے جو کرمنل کام کو سمجھتا ہے اور جو پرو ڈیفنس بھی ہے تھوڑا سا، اور وہ میرا انہوں نے نام بتایا. تو انہوں نے کہا جی کہ میک شور کہ اس سے ریلیٹڈ یا یہ کیس ان کے پاس نہ جائے. تو پھر ہم نے آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کی، انہوں نے آپ کے چیف جسٹس کو کہا، اس لیے آپ کو بینچ سے ہٹوایا گیا. تو میں نے کہا جی جب آپ کا یہ تو اب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اگر یہ اپیل آئے تو آپ کیا کریں؟ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ پاکستان میں شاید واحد جج ہوں جس کے سامنے اگر فائل آئے گی اور اسے یہ محسوس ہوگا کہ ملزم کا جرم بڑا ہے اور اس کو سزا کم ہوئی ہے، تو الحمدللہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں. لیکن بات اگر ادروائز ہے تو میں کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پہ اس نے کہا سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. تو پھر اس نے کہا سر ہم اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف اور مریم جو ہے وہ باہر نہ آئیں اور تو اگر یہ تو میں نے اگین کہا، میں کہا جی بات تو وہی ہے جو میں نے کر دی ہے. تو پھر اس نے کہا دیکھیں سر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس بنوا دیتے ہیں، آپ کے چیف جسٹس کو میڈیکل گرانٹس پہ رخصت پہ بھیج دیا جائے گا، تو 26 نومبر کو آپ ویسے ہی پکے مطلب ریگولر آپ کی ہو جائے گی. تو ہمارے تو سر 2-3 نیشنل انٹرسٹ کے اور ڈیفنس پاکستان کے انٹرسٹ سے کیسز ہوتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں. تو میں نے اس پہ اس کو کہا تھا، میں کہ فیض حمید صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہے نا. آپ مجھے اگر یہ کہیں نا کہ آپ مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دیں گے اور اس کے عوض میں اپنا ضمیر آپ کے پاس گروی رکھ دوں تو مجھے یہ سودا قبول نہیں. تو خیر وہ پھر اس کے اوپر ان کو اچھا نہیں لگا میرا یہ جواب. تو پھر تھوڑا سا ان کا اس کے علاوہ تھا، دیکھیں سر یہ بڑا چلنا پڑتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، کانسیکوینسز ہوتے ہیں. مجھے ایک منٹ ٹھہر جائیں، مجھے ذرا شوکت صاحب لیٹ می ری فریز جو آپ نے ایک بات کہی ہے، اور تاکہ اگر کوئی ناظرین اس سے نکل گئے ہیں تو میں اس کو ری کیپ کرنا چاہتا ہوں. میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ان کی بیٹی ہیں، ان کے لیے آپ کو جنرل فیض حمید نے آ کے یہ کہا کہ کیس کا فیصلہ آنا ہے اور ان دونوں نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے ہر حال میں، یہ ہم نے تعین کر لیا ہے. آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں؟ یہ مبشر بھائی ایک منٹ دیکھیں، ڈسکوالیفیکیشن کا انہوں نے نام نہیں لیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سر کنوکشن تو ہونی ہے، صرف کوانٹم آف سینٹنس. تو کنوکشن تو رائزنگ آف دا کورٹ تک بھی ہو جائے تو ڈسکوالیفائی ہو گیا نا، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوئے تھے. جی اس ایز اے اس کا کانسیکوینس ظاہر ہے ڈسکوالیفیکیشن ہی ہے. جی تو اچھا اب یہ آپ سب یعنی مجھے اب لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا. دیکھیں جو بعد میں ساری چیزیں منظر نامے پہ سامنے آئیں اور جس طرح بہت سی چیزیں انفولڈ ہوئیں، اس سے تو یہی اندازہ ہے کہ وہ ایک پورا ایک بڑا ایک پروجیکٹ تھا، اور ایک اس ظاہر ہے کسی کو آؤسٹ کر کے کسی کو ان کرنا مقصود تھا اور کسی کا نقصان کر کے کسی کو فائدہ دینا مقصود تھا. اور اس میں تو بالکل ببانگ دہل یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اگر اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی سپریم کورٹ کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان یہ ایول نیکسس نہ پیدا ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہ ہوتا. آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو 2 سال جی آئی ٹی نے کام کیا، سارے کام کیے، جو ڈاکومنٹس آئے میں نے بھی دکھائے ٹی وی پہ، ہم بھی بہت زیادہ اونچا بولے کہ نواز شریف چور ہے، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرو اور ایون فیلڈ کا جواب دو اور یہ کرو. یہ آرکسٹریٹڈ تھا.
دیکھیں بالکل میں تو ایک نا قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کروں، میرے کسی ایفیلیشن نہ میری ہے کسی سائٹ پہ اور نہ ہی میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. یہ سب کچھ اور بالخصوص جو سپریم کورٹ نے کیا کہ ڈائریکٹ ایک ٹرائل کر کے ایک ڈسکوالیفیکیشن کا وہ کیا، یہ ہماری ہزاروں سال پر مشتمل جو کرمنل سائڈ کی جورسپروڈنس ہے نا، یہ اس کو بیسیکلی انہوں نے اٹھا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریائے سندھ میں پھینک دیا. کیونکہ کوئی بھی پاکستان میں کرمنل پروسیڈنگز ہے نا، ایون آرمی ایکٹ میں بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل نہ ہونا جو ہے وہ ان اسلامک ہے، اس لیے اس میں سیکشن 133B انسرٹ کی گئی تھی. اب ایک ایسی پروسیڈنگز جو کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، جو اسلامک جورسپروڈنس کے اگینسٹ ہے، جو نارمز کے اگینسٹ ہے، جو پریسیڈنٹ کے اگینسٹ ہے، جو سیٹلڈ ہماری جورسپروڈنس ہے اس کے اگینسٹ ہے، تو اس کو تو ظاہر ہے آپ نیک نیتی کا فیصلہ تو نہیں کہہ سکتے. 100% ظاہر ہے وہ ایک بدنیتی پر مشتمل اور کسی کنسپائریسی کا حصہ تھا جو وہ فیصلہ ہوا. کہ اگر یہ رتی برابر بھی صحیح ہے تو پاکستان کے ساتھ، یہ انڈیویجول کے ساتھ تو ہوئی زیادتی ہوئی، پاکستان کے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہوئی ہے. لیکن فیض صاحب سے جب آپ کی ملاقات ہوئی یا ملاقاتیں ہوئیں تو وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کے پاس گئے تھے؟ نہیں وہ میرے پاس آئے تھے. اور یہ دفتر میں آئے تھے، عدالت میں، اس سے پہلے نہیں سر یہ میرے گھر آئے تھے. اس سے پہلے چونکہ انہوں نے اپنے جو ان کے ایک مخصوص ٹیم تھی، ان کا ایک جو اس وقت کے سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر عرفان رامے، ان کو بھیجا تھا اس کے لیے. تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو میں نے اسے کہا تھا یار میں آپ کو یہاں سے سیدھا جیل بھیج سکتا ہوں، لیکن میں کل ہی عمرے سے واپس آیا ہوں تو ابھی میرے اوپر وہ کیفیت طاری ہے، ورنہ میں یہاں سے آپ کو جانے نہ دیتا. تو ویسے آپ مجھے حیرانی ہو رہی ہے آپ کی بات پہ، کیونکہ میں رامے صاحب کو جانتا ہوں تو بہت نفیس انسان ہے، دھمکیاں ومکیاں نہیں دیتے. بس وہ پھر خیر جا کے انہوں نے بتائی ہوگی. تو بظاہر پھر وہ ایک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اسلام آباد کے ایک افسر تھے. میں پرپسلی ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کہ ان کے لیے مسائل نہ بنے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا سر اس طرح وہ آنا چاہتے ہیں اور یہ جو کل رامے صاحب کر کے گئے ہیں اس پر وہ صرف معذرت کرنا چاہتے ہیں. اس پریٹیکسٹ پہ وہ میرے پاس آئے تھے اور ظاہر ہے پھر اور 2 دفعہ آئے اور یعنی پھر بیچ میں دوسری باتیں بھی فاتحہ کے لیے آئے ہیں اور رشتہ کرنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی یہ ہوا نا، آئے وہ فاتحہ پڑھنے تھے لیکن رشتہ کرنے چلے گئے. فیض حمید صاحب جو ہے نا، ان کے کردار کے متعلق جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور میں جانتا ہوں اچھی طرح ان کو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں مبشر صاحب آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم بھی ظاہر ہے ہم نے 77 سے آنورڈ چیزوں کو ہم نے بھی بہت کلوز سے دیکھا ہے، مانیٹر کیا ہے، لیکن جتنا آرمی کے انسٹیٹیوشن کو نقصان فیض حمید صاحب نے پہنچایا ہے نا، میرا نہیں خیال کہ شاید باقی ادوار کے انہوں نے آرمی کو نقصان پہنچایا، مل کے اتنا نقصان پہنچا سکتے. انہوں نے آرمی کو نقصان پہنچایا، انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، اور وہ پاکستانی عوام کے ساتھ چوریاں کی، انہوں نے غبن کیا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ. اور ان کی جو چکوال میں جو پیلسز بنے ہوئے ہیں جو اربوں روپے کے، وہ پتہ نہیں نیب کو نظر نہیں آ رہے ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر، کیونکہ سارے کہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا جو سامنے دیکھ بھی رہے ہیں وہ بھی ان کی بھی آنکھوں میں موتیا پڑ گیا، ککرے پڑ گئے.